بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. سب دوستوں کو سلام. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم لوگ عربی کلاس کی کوئی ایک شارٹ کورس کی تکمیل کے بعد یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ نے اتنی توفیق دی کہ ہم نے یہ کلاس جو ہے وہ پچھلے 4-5 مہینے یا 6 مہینے میں کوئی اٹینڈ کی اور تھوڑا بہت لرننگ ہوئی ہماری. اور اس کے بعد پھر میرا خیال ہے کہ طارق بھائی کا ہم بڑے مشکور ہیں کہ طارق بھائی نے جتنی لگن سے ڈیڈیکیشن سے اس کلاس کو پڑھایا. میرا خیال ہے ہم لوگوں نے کسی بھی نے اتنا ڈیڈیکیشن سے پڑھا نہیں ہوگا, کم از کم میں نے تو نہیں پڑھا, لیکن طارق بھائی نے جس طرح پڑھایا ہے وہ مثلا واقعی قابل تعریف ہے. مثلا اس کا جو ہے نا جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے, اور بغیر کسی دنیاوی نفع کے, بغیر کسی دنیاوی بینیفٹ کے, تو یہ بڑی بات ہوتی ہے. تو اس میں ہم لوگوں سے کلاس میں کافی لوگوں سے طارق صاحب کی دل آزاری ہوئی ہوگی. اکثر لوگ ہم ریگولر نہیں ہوتے یا ہوم ورک نہیں کرتے, خاص طور پہ جیسے اکثر لوگ ہی ہم ایسے ہی ہیں. تو اس کے لیے ہم سارے مل کے نا ہماری کلاس کی طرف سے ہم طارق صاحب سے معذرت چاہتے ہیں کہ کوئی بھی دل آزاری ہوئی ہو تو اس سے ہم معذرت چاہتے ہیں. تو بس یہ چھوٹا سا ایک پروگرام ترتیب دیا ہے, تو انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لیں گے. تو سب سے پہلے میں جو ہے نا عربک لرننگ اور انڈرسٹینڈنگ کے لیے مہتاب صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آ کے تھوڑی سی اپنی بات چیت کریں اس پہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. صدق اللہ العظیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. سب سے پہلے تو آپ تمام لوگوں کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ ایک بڑا سنگ میل جو ہے وہ عبور کیا ہے, اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر استقامت بھی دے اور اس کی جو اصل امپلیکیشن ہے اس کو اپلائی کرنے والا بنائے انشاءاللہ. دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ طارق بھائی کو جزائے خیر دے کہ وہ جس کام کو لے کے چلے ہیں ان میں اس کو اللہ تعالیٰ اور ترقی عطا فرمائے, اور آپ جیسے اور دوستوں کو ادھر آنے کی مزید توفیق عطا فرمائے. اس میں آپ بھی انشاءاللہ ساتھ دیں تاکہ اور لوگوں تک یہ میسیج پہنچے. آخر میں انشاءاللہ یہ بات کلیئر ہو جائے گی. 10 پوائنٹ ہیں انشاءاللہ, 10 پوائنٹ میں ہم اپنی بات کو کچھ کنکلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلی بات کہ عربی سیکھ لینے کے بعد کیا کرنا ہے. یہ عربی تو جاری رہے گی, یہ تو رکنے والی نہیں ہے. اس کے ساتھ یا اس کے بعد کیا کرنا ہے. تو قرآن چونکہ ہمارا بنیادی مقصد ہے کہ قرآن کو اس کی اپنی زبان میں سمجھا جائے, تو کیوں سمجھا جائے؟ کیونکہ آج کا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ایمان کیسے حاصل ہو. کہا یہ جاتا ہے کہ عمل زیادہ کرو, عمل کرو تو ایمان آ جائے گا, لیکن اگر انسان اکیلے میں اور تنہائی میں سوچے کہ عمل کیوں نہیں ہوتا, ایمان نہیں ہے, تو یہ گتھی کبھی سلجھنے والی نہیں ہے. عمل سے ایمان آئے گا, عمل اس لیے نہیں ہوتا کہ ایمان نہیں ہے. تو بیسیکلی ایمان کے حصول کے جو قرآن نے 2 ذرائع بتائے وہ دو ہی ہیں. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا مع الصادقین کے ساتھ, سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو صحبت صالحین اختیار کر لیں گے تو ایمان آ جائے گا. یہ دوسرا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے یہ قرآن کا. تو پہلا والا کچھ حد تک ہمارے ذہنوں میں ازبر ہے, ہمیں اس کا اندازہ ہے کہ وہ قرآن صحبت صالحین اختیار کرنے سے ہمیں ایمان کا کچھ نہ کچھ ذریعہ, کچھ نہ کچھ حصہ مل جاتا ہے. لیکن یہ عام نہیں ہے. ہمارے درمیان کتنے صالحین موجود ہیں جن کی صحبت میں رہ کر ہم ایمان, جن کی صحبت میں ہم رہ سکیں اور ہمیں ایمان مل سکے. یا کیا ایسے افراد جو صالحین ہیں ان کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ ہمیں دے سکیں؟ کیا ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم ان کی صحبت میں دن کا ایک اکثر ایک کثیر حصہ ان کی صحبت میں گزار سکیں؟ تو ایمان کا یہ ذریعہ, حصول کا یہ ذریعہ ہر عام آدمی کے لیے نہیں ہے, یہ خاص لوگوں کے لیے ہے. دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن. اور قرآن سے بھی اب میں کہوں گا کہ دو ڈائمنشنز ہیں جس سے یہ ہدایت مل سکتی ہے. ایک تو قرآن کا وہ معجزہ ہونا, اور اگر اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے تو پھر عربی کی وہ عروج حاصل کرنا پڑے گا جو
جو عربی لنگوسٹکس کے اندر پی ایچ ڈیز اور اس سے بھی آگے کی بات ہے. پھر اگر وہ اسٹیپ ہم اچیو کر لیتے ہیں تو پھر قرآن اس طرح سے ہمارے اوپر اثر کرے گا جیسے کہ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے پیش کیے ہوئے معجزے کو دیکھ کر جج کر لیا تھا کہ یہ معجزہ ہے, یہ جادو نہیں ہے. پھر قرآن سنیں گے تو ایسے عمل کرے گا پھر قرآن. پھر سامنے اگر فرعون بھی کھڑا ہوگا تو ہمیں پرواہ نہیں ہوگی, کیونکہ ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے. دوسرا ذریعہ قرآن سے کیا ہے, یہ تو وہ بات ہو گئی جس کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں عربی کی طرف. دوسرا ذریعہ جو صاحب علم, جو عربی دان ہے, جب ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ بیت اللہ کے اوپر ایک آیت سورہ کوثر لکھ دی گئی کہ اس کا توڑ نکال کے لائیں گے. تو جب سارے شعراء بیٹھ گئے اور سر توڑ کوشش کرنے کے بعد حل یہ نکالا, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر. اس کے آخر میں لکھ گئے ما ھذا کلام البشر. تو سارے شعراء بیٹھ گئے. عربی کا توڑ نہیں, اس قرآن کا کوئی بدل نہیں, اس قرآن کی کوئی مثال نہیں, اس قرآن کو کوئی پیش نہیں کر سکتا اس کے مقابلے میں کہ اس کے جیسی ایک صورت لے کر آ جائے. اور یہی اس کا معجزہ ہے. یہ معجزہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم ایمان حاصل کرتے ہیں. تو ایک تو وہ ہے کہ صالحین کے ساتھ ہو جاؤ, اور دوسرا یہ قرآن. تو یہ مختصر سی بات تھی اس کے معجزے ہونے کی وجہ سے. سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں شک ہے تو اس کی جیسی ایک صورت لے کر آ جاؤ, اور وہ صورت سورہ کوثر بھی ہو سکتی ہے. تو تقریباً 1450 سال گزرنے کے بعد یہ آرگومنٹ آج بھی ویلڈ ہے. یہ عصائے موسیٰ آج بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے, ہم اس کو پیش کر سکتے ہیں. سامنے والے کا منہ بند ہو سکتا ہے اس سے اگر وہ ہر درمی میں ہوتا رہے, ورنہ یہ کہ اس کو ہدایت بھی مل سکتی ہے کہ بھائی اس کے جیسی ایک صورت لے کر آ جاؤ, سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا. دوسری بات کہ مقام قرآن کیا ہے. یہ قرآن ہم سمجھ تو رہے ہیں, اس کا مقام کیا ہے. اس کا مقام اگر مختصراً میں سمجھانا چاہوں تو ایک اللہ کی ذات ہے, اور کچھ چیزیں ہیں جو اللہ کی ذات سے براہ راست جڑی ہوئی ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں اس کی صفات, جو اس کی ذات سے الگ نہیں ہیں. تو یہ کیا ہے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں قرآن کو, اس کے اور کیا نام ہے, کلام. یہ اللہ کا کلام ہے. تو کلام کسی ہستی کسی ذات سے جدا نہیں ہوتا. ایک بادشاہ کا فرمان یہاں پہ آ کے میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو کہ بھئی یہ بادشاہ کے احکامات ہیں, اور آپ میں سے کوئی میرا جیسا ایک کھڑا ہو جائے اور وہ کہہ دے کہ میں اس حکم کو نہیں مانتا, اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ اس نے کس کا انکار کیا؟ اس نے اس خط کا انکار کیا یا اس نے بادشاہ کا انکار کیا؟ بادشاہ کا انکار. تو یہ جو خط آیا تھا بیسیکلی یہ اس خط میں اس بادشاہ کا کلام تھا, اور اس بادشاہ کے کلام کی مقام, اس کا مرتبہ بالکل وہی ہے جو اس بادشاہ کا ہے. تو اس قرآن کا مرتبہ بالکل وہی ہے جو خدا کا ہے, جو اللہ کا ہے, اس سے کم نہیں ہے. اس کی ایک آیت کا انکار, اس کے ایک حرف کا انکار, اللہ کا انکار ہو جائے گا, اس کی ادا سے انکار ہو جائے گا. لہٰذا مقام قرآن بھی وہی ہے. تو یہ اللہ کی صفت ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کی مخلوق نہیں ہے. مخلوق کیا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر ایک کارپینٹر ہے, وہ کرسی بناتا ہے. کرسی پہلے اس کے دماغ میں تھی, پھر اس کے خارج میں آ گئی, ٹھیک ہے. تو کرسی کو دیکھ کر تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنا قابل آدمی تھا. لیکن یہ تو ہو گیا کارپینٹر خالق اور کرسی مخلوق. لیکن اگر اسی کارپینٹر نے آگے ایک اور اسٹیپ میں جا کے کام کرنے کی کوشش کی اور اپنے دماغ میں موجود اس کرسی بنانے کے طریقے کے علم کو نکال کے اپنے کلام کی صورت میں کتاب میں لکھ دیتا ہے, اور پھر اس کی ساری ڈائمینشنز, اس کے اسٹیپس, اس میں استعمال ہونے والی چیزیں ساری وہ تفصیل سے لکھ دیتا ہے. اب جو کتاب میں آیا ہے وہ اس کا علم ہے جو اس کے دماغ میں تھا. اس کتاب کو دیکھ کر اس کارپینٹر کے بارے میں اسیس کرنا کہ وہ ہستی یا وہ ذات کیسی ہے زیادہ آسان ہوگا, یا اس کرسی کو جو اس نے بنا کے باہر رکھ دی تھی اس کو دیکھ کر زیادہ آسان؟ کلام سے پتہ چلے گا کہ وہ کتنا قابل تھا. تو اللہ ایک ایسی ذات ہے, ایک ہستی ہے جس نے یہ گوارا کیا کہ اس نے یہ کلام ہمارے اوپر نازل کر دیا. اگر یہ قرآن نہ آتا تب بھی اللہ ہم کو پکڑتے, تب بھی ہمارے پاس کوئی بچنے کا راستہ نہیں تھا. بہرحال بات لمبی ہو جائے گی, اس کو یہیں پہ کٹ کرتے ہیں. تو قرآن کے حوالے سے ایک اور بات بھی کی جاتی ہے کہ اس کے الفاظ تو محفوظ ہے, اور اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لیا. لیکن کیا اس کی تعویلات بھی محفوظ ہیں؟
کیا اس کی جو تفاسیر کی جا رہی ہیں وہ محفوظ ہیں؟ تو محفوظ نہیں ہیں، لہٰذا عربی پڑھنی پڑے گی۔ لا محالہ ٹانگ آ کے یہیں پہ ہماری ٹوٹنی ہے کہ ہم کو عربی سیکھنی پڑے گی، کیونکہ اب اس کی تعویلات بھی محفوظ نہیں رہیں۔ اب لوگوں نے ایک آیت لے کر اس پہ پورا فقہ کھڑا کر دیا، ایک آیت لے کے اس پہ پورا ایک اپنی تھاٹ کریٹ کر دی۔ اس میں غامدی صاحب آپ کے سامنے بڑے واضح طور پر نظر آ جائیں گے، جنہوں نے بالکل ایک الٹ تصویر پیش کر دی اسلام کی۔ تو جب تک ہم عربی نہیں سیکھیں گے ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ ہم اس کو سمجھیں، اور پھر عربی کے ساتھ قرآن کے ایک جزو کا مطالعہ بھی ہمارے لیے پورا نہیں ہے جب تک کہ ہم اس کو ایز اے ہول نہ لیں۔ اگر آپ کو یہاں سے دوحہ جانا ہے، آپ کو ایک نقشہ دیا جاتا ہے، ایک میپ دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ راستہ ہے، یہ ٹرنز ہیں، یہ لینے ہیں، اور اس نقشے میں سے بیچ میں سے ایک 10% کا جو پیس ہے وہ ہم پھاڑ کے الگ کر لیتے ہیں۔ اب آپ بتائیے آپ پہنچ سکتے ہیں؟ تو آدھا پونا قرآن کیسے کام کر سکتا ہے؟ یہ تو ہدایت نامہ ہے نا، یہ تو روڈ آف دا میپ ہے، یہ تو ٹورڈز اللہ کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اس میں سے اگر ہم کچھ نکال لیں اور کچھ چھوڑ دیں تو کیسے ممکن ہے کہ ہم پہنچ جائیں گے؟ تو یہ بھی پورا سمجھنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہم تھوڑا سا سمجھ لیں۔ لہٰذا قرآن کا جو پورا بیانیہ ہے وہی کفایت کر سکتا ہے، اسی سے ہماری بچت ہو سکتی ہے۔ آخر میں جو ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اسی سے ریلیونٹ ہے، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، بھلا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، ایک طنز کر رہے ہیں، قرآن میں غور نہیں کرتے تو کیا ہو گیا تمہیں؟ اتنا واضح کلام آنے کے بعد بھی تم اس میں غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا ہے، اس اللہ کے علاوہ جس کے ہاتھ میں جو کن فیکون کی طاقت رکھنے والا ہے، وہ اللہ جس کو تکبر زیب دیتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کن فیکون کی طاقت رکھنے والا اللہ، اس کا کلام ہے، کیا ہو گیا ان کو؟ غور نہیں کرتے اس میں۔ افلا یتدبرون القرآن من ولو کان من عند اللہ من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں وہ کثیر اختلاف بات ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک چھوٹا سا اختلاف نہیں ملے گا، الا یہ کہ ہم اس کی تعویلات ڈیفرنٹ کرنا شروع کر دیں۔ اگر ہمیں عربی کی سمجھ ہوگی، عربی کی چیزوں کی سمجھ ہوگی، تو جہاں سے یہ ٹیڑھ مروڑ کی جا رہی ہے وہاں سے بآسانی ہم اس کو پکڑ سکیں گے، ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی، ورنہ ہم بہہ جائیں گے اس میں۔ بہرحال ہدایت نامہ ہے، صرف ہدایت کے چند اصول نہیں ہیں، اگر ہم تھوڑا سا لے لیں گے تو ہدایت نہیں ملنے والی، پورا لیں گے تو ملنے والی۔ آخر میں ایک بڑی جذباتی سی بات ہے تھوڑی سی، ذرا تصور کیجئے کہ اگر یہ قرآن نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ اس کا مطلب یہ کہ پھر رسولوں کو بھی نہیں بھیجتا اللہ تعالیٰ، صحیح ہے نا؟ اللہ خود اس نے کائنات بنائی ہے، وہ چاہے تو جنت میں ڈالے، چاہے تو جہنم میں ڈالے، ہمارا مقصد تو جنت حاصل کرنا ہے۔ اگر اللہ یہ سارا انتظام نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ کیا ہم بچ سکتے تھے؟ لیکن فرض ہم پہ تب بھی تھا بچنا، ہم کو اس کو اللہ ماننا تب بھی فرض تھا، لیکن اس نے گوارا کیا کہ اپنے رسولوں کو گلی کے آوارہ لڑکوں سے بھی پٹوایا۔ دیکھ لو، اس نے اپنے رسولوں کو جنگوں میں شہید بھی کروایا اپنے نبیوں کو، اور اپنے رسولوں کو سب سے حبیب اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی گوارا کیا کہ لوگ ان کو مار سکیں۔ وہ ایک قطرہ پوری امت پہ بھاری ہے۔ یہ سارا بندوبست کس لیے؟ تاکہ یہ کلام، یہ قرآن ہم تک جاری ہو جائے۔ اور اگر اللہ کو یہ پتہ تھا کہ ہم جیسے لوگ اس قرآن کے ساتھ کیا کریں گے تو پھر اللہ نے کیوں کیا؟ تو یہی اس کی رحمان اور رحیم جو ہم پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ہم اصل میں اس کی رحمت کے کسی اور منظر کو دیکھ رہے ہیں، ہم اس کی رحمانیت کے کسی اور منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو مرضی کر لیں، خارجی تو ہمیں نظر آ جاتے ہیں، مرضی نظر نہیں آتے، جو مرضی کر لیں جنت ہماری ہے۔ اور بندہ کھڑا ہو کے قرآن کے امپلیکیشنز، اس کی اوبلیگیشن سمجھانا شروع کر دیتا، کہتا ہے تو خارجی ہو رہا ہے، خارجی فوراً نظر آ جاتا ہے۔ مرضیہ وہ کہتے ہیں گناہ کبیرہ تو دور کی بات، گناہ کبیرہ کا باپ بھی کر لو تب بھی کچھ نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے کیوں گوارا کیا؟ دیکھیں رحمان اور رحیم میں کیا ہے، طارق بھائی مجھ سے اچھا ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ رحیم اس کی رحمت ہے، ٹھیک ہے، ایک
ہمارے اندر بھی رحمت کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، لیکن اگر وہ رحمت کا جذبہ ایک وقت ایسا آتا ہے، کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پیک پر چلا جاتا ہے، لیکن زیادہ دیر نہیں رہتا، پھر واپس آ جاتا ہے۔ ایک ایکسیڈنٹ ہوا، ماں باپ مر گئے، بچہ زخمی پڑا ہوا سامنے، دل میں جو اب وہ رحمت کا جذبہ ہے بڑا اوپر گیا، یار میں اس کی کفالت کر لیتا ہوں، میں اس کو ہاسپٹلائز کرا دیتا ہوں، اس کو پیسے دے دیتا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن 10 دن 15 دن 20 دن گزر گئے، پھر احساس ہوا نہیں میں نے بڑا ذمہ داری والا کام لے لیا ہے، میں اس کو پورا نہیں کر سکتا، اب وہ رحمت کا جذبہ نیچے آ گیا۔ تو اللہ کے اندر وہ رحمت ہے، اور رحمان وہ رحمت ہمیشہ پیک پر ہے، اور جب اس کی رحمت نے جوش مارا ہے تو اس نے گوارا کیا ہے کہ اس قرآن کو ہم جیسے ناپاک لوگوں میں اتار دیں، تاکہ ہم اس کو سمجھ کر اس سے ہدایت حاصل کر کر جنت میں آ جائیں۔ میں نے کہا نا، اگر یہ قرآن نہ بھی آتا تب بھی ہم پہ فرض تھا اللہ کی عبادت کرنا، لیکن اس کی رحمت نے جوش مارا ہے تو یہ قرآن آیا ہے۔ اب اس سے مزید ہم اور کیا چاہتے ہیں؟ اس سے مزید اور کچھ ملنے والا نہیں ہے، ہمیں اسی پر چلنا پڑے گا، اس قرآن کو ہی سمجھنا پڑے گا۔ اب اس کے لیے چاہے وہ عربی سیکھنی پڑے، اس کے لیے اس کی اور تعویلات سیکھنی پڑیں اور علوم سیکھنے پڑیں، وہ کرنا پڑے گا، الا اس کے بغیر ہماری نجات جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی اور دوسروں تک اس کو پہنچانے کی پوری طرح توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ کامنٹس کے لیے درخواست ہے ہمارے کلاس کے سب سے بہترین اسٹوڈنٹ اکبر بھائی کہ وہ آئے اور تھوڑا سا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا کوئی زیادہ تقریریں وغیرہ کرنے کا ایکسپیرینس تو نہیں ہے، تو لیکن میں نے دیکھا مہتاب بھائی نے بہت اچھی اچھی باتیں کی اور بڑا تفصیل سے ہر چیز کو جو ہے نا وہ ایلیبوریٹ کیا۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں جس نے جو ہے نا ہمیں سب کو یہ توفیق دی کہ ہم اس کلاس کو شروع کیا اور پھر ہم اس سٹیج تک پہنچے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ بیسک گرامر کو کمپلیٹ کر چکے ہیں، اور اس کا کریڈٹ جو ہے وہ مکمل طور پر طارق بھائی کو جاتا ہے، جنہوں نے اس چیز کو اتنا ہمارے لیے دلچسپ اور کیا کہتے ہیں وہ انٹرسٹنگ بنایا کہ ہم اس کو جاری رکھ سکیں اور جو ہے وہ ہم اس سٹیج پر پہنچ گئے۔ میں کچھ اپنے بارے میں بتاؤں کہ میں جو ہے وہ شاید اس کلاس میں وہ اسٹوڈنٹ ہوں جس کو شاید سب سے زیادہ زبانیں آتی ہوں گی، تو لیکن مجھے تھوڑی بہت عربی بھی آتی تھی، میں نے اسکول میں جو ہے نا وہ عربی بھی سیکھی ان زبانوں کے ساتھ، جیسے اردو، فارسی، عربی، انگلش، پنجابی جو ہمیں پہلے ہی آتی ہے، پھر میں نے جو ہے نا وہ ہندی لکھنا پڑھنا سیکھی، میں ان چند پاکستانیوں میں سے ہوں جن کو ہندی لکھنا پڑھنا بھی آتی ہے، اور اس کے بعد میں نے کچھ فرینچ کو بھی ٹکر ماری تو میں تھوڑی بہت فرینچ بھی سیکھی، لیکن وہ میرے بس سے باہر تھی۔ تو لیکن یہ ہے کہ قصہ مختصر کہ ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جب ہم اپنی زبانوں کو بھولتے جا رہے ہیں، جیسے کہ اردو ہے، ہندی ہے، پنجابی ہے، یہ زبانیں مطلب آہستہ آہستہ مٹتی جا رہی ہیں اور سب لوگ جو ہے وہ انگلش کی طرف جاتے ہیں۔ اور میں بھی اگر کوئی نیا اسٹوڈنٹ میرے پاس کوئی ایڈوائس لینے آتا ہے تو میں اس کو یہ کہتا ہوں اپنی انگلش امپروو کرو، اٹس دا کی ٹو سکسیس، لیکن ساتھ میں اس کو یہ بھی کہتا ہوں میں مرعوب نہیں ہوں، میں اپنی زبان سے اردو سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اردو جو ہے وہ پوری دنیا کی زبان بن جائے، کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت زبان ہے۔ اسی طرح اس دور میں جو ہے جب لوگ اپنی زبانوں کو بھولتے جا رہے ہیں، اس دور میں طارق صاحب نے ایک ماشاءاللہ بہت اچھا جو ہے نا کام کا بیڑا اٹھایا ہے کہ وہ قرآن کی زبان کو جو ہے نا لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور اس کو جو ہے نا لوگوں کے لیے آسان کر رہے ہیں، اور میں یقیناً جو ہے نا وہ اس بات پہ بہت ہی زیادہ مسرور ہوں، اور میں یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں یہ کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد انتہائی خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق دی کہ یہ کلاس جو ہے وہ میں مطلب مکمل کی، میں نے ایٹ لیسٹ جو ہے وہ بیسک گرامر، اور میرا ارادہ ہے کہ میں آگے بھی کنٹینیو کروں۔ اور طارق صاحب نے اس کو اتنا آسان کیا، جس طرح سے الجبرا جو ہوتا ہے نا اس میں ہر چیز میں لاجک ہوتا ہے، طارق صاحب نے ہر ایک جو ہے اسٹیپ ہے کہ فعل امر کیسے بنتا ہے، فعل مضارع کیسے بنتا ہے، یا جو ہے کیا کہتے ہیں وہ فعل مجہول کیسے بنتا ہے، ان چیزوں کو جو ہے نا وہ بہت ہی ایلیبوریٹ کر کے اور بہت ہی آسان بنا دیا ہمارے لیے۔ اور یہ چیزیں جو ہے وہ ہم قرآن پاک میں یہ پڑھتے ہیں، جو لوگ تھوڑا سا ریٹین کرنے کی کیپیسٹی رکھتے ہیں، جن لوگوں کو قرآن پاک کی آیات یاد ہوتی ہیں، ان کو سارا پتہ ہے کہ انا کے بعد آگے آئے گا تو حالت
جو ہے کیا کہتے ہیں نسب آئے گا، لیکن وہ چیزیں ان کے لاشعور میں ہیں، لیکن ایکچوئل میں ان چیزوں کو جو ہے شاید نہیں پتہ ہے. تو طارق صاحب نے ان چیزوں کو جو ہے نا وہ، اور خاص طور پہ جو لسان القرآن جو ہے کتاب کا جو سٹائل ہے اس کو جو فالو کیا، بہت ہی جو ہے نا کیا کہتے ہیں ہمارے لیے آسان رہا. اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور ان کو اللہ تعالیٰ صحت تندرستی دے، اور مزید لوگوں تک یہ جو ہے نا پیغام پہنچا سکیں، اور ہم لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ زیادہ زیادہ جو ہے نا وہ اس چیز کی توفیق دے کہ ہم مزید اس میں جو ہے نا وہ مطلب کیا کہتے ہیں امپروو کریں، اور دوسرے اپنے دوستوں تک، اپنے مطلب فیملی ممبرز تک پہنچائیں. تو میں جب پاکستان گیا، جب میں نے لسان القرآن کتاب خریدی تو میں نے کوشش کی کہ جو میرے فیملی ممبرز یا احباب تھے، میں نے سب کو ایک ایک کاپی اس کی دے دی کہ شاید ایک ہی آدمی بھی پڑھ لے گا تو مجھے جو ہے نا اس کا کافی زیادہ ثواب مل جائے گا. تو میں دوبارہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ طارق صاحب کو مزید صحت تندرستی دے، ان کو برکت دے، ان کو مزید یہ انرجی اور توفیق دے کہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں یہ کام جاری رکھ سکیں، اور ہم سب کو بھی جو ہے نا وہ اس چیز کی اس پہ کیا کہتے ہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پہ خاص طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. بہت شکریہ. جزاک اللہ اکبر بھائی. اکبر سے میرا تعلق جو ہے نا، جب میں نے قطر گیس جوائن کی 2012 فروری میں، تو میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے جو پاکستانی ویلکم کرنے آیا تھا تو وہ اکبر تھا مجھے. تو تب سے ہمارا تعلق ہے بڑا اچھا، اور میں نے شروع سے ان کو دیکھا ہے کہ ان کا جو ذوق ہے، جو شوق ہے لینگویجز کا، خاص طور پہ اردو کا، شعر و شاعری کا، بہت اچھا تھا. ماشاء اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے نا مزید عربی میں بھی وہ شوق اور ذوق اور وہ جو چیز ہے پیدا کرے. نیکسٹ ہمارے ماشاء اللہ جو ہے نا جاوید بھائی، جاوید ڈکورا. تو آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑے سے آئیں اور اپنے جو ایکسپیرینس ہوا ہے جو اس کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ایک کلاس ہم نے جوائن کیا. فار ایگزامپل پہلے کافی ٹائم ہم ایک من میں خوف تھا کہ قرآن ہدایت کی کتاب، ہم جب بھی قرآن ٹرانسلیشن پڑھنے کی کوشش کرتے تھے پہلے آتے تھے یہ قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، لیکن کئی کوششوں کے بعد سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ قرآن آیتیں وہیں اسٹاپ ہو جاتی تھی. تو الحمدللہ ایک جذبہ تھا کہ ہمیں سے کوئی کبھی نہ کبھی سیکھے اس کو. تو الحمدللہ یہاں پہ طارق بھائی نے جو ایفرٹ کیا اور ہم لوگوں نے جو کلاس جوائن کیا تو اب ایک کانفیڈنس آ گیا کہ چلو ایک قرآن ہم سیکھ سکتے ہیں. اور ریگولرلی لاسٹ 4 مہینے ہم لوگ ساتھ میں رہے. ہم ڈفرینٹ ملک سے آتے ہیں، کچھ جگہ ڈفرینٹ ہے، لیکن ہم لوگ ساتھ میں رہے. کافی لوگ قرآن نے سیکھا، اور ریگولرلی طارق بھائی ہم سے ایون حدیث بھی سکھاتے رہے. تو جس کو ہم نے کچھ حدیث کو ہم نے امپلیمنٹ بھی کیا اپنے اوپر، تو اس سے بھی کہیں فائدہ ملا. تو الحمدللہ ہم نے کافی کچھ سیکھا ہے یہاں پہ، اور انشاءاللہ ہم بیسک گرامر ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے، اور انشاءاللہ ہم کنٹینیو کریں گے اس کو تاکہ ہم قرآن کو سیکھ سکیں اور اس کو اپنی زندگی میں لا سکیں. اور جزاک اللہ طارق صاحب ہمیشہ وہ ایون ہمارے ساتھ صرف میں ہے، اور ہمیشہ وہیں سوچتے رہتے ہیں کہ قرآن کو کیسے آسانی سے لوگوں تک پہنچایا جائے. میرے لیے کہ نہ مجھے اردو پڑھنی آتی ہے نہ اردو لکھنی آتی ہے نہ سمجھ میں، لیکن ہمیشہ اس نے موٹیویٹ کیا کہ نہیں تم کو آ سکتی ہے. تو الحمدللہ آج اس کی برکت ہے کہ ہم نے کافی کچھ علم حاصل کیا ہے 4 مہینے میں. اور انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ طارق بھائی کا جذبہ ہے کہ اور لوگوں کو بھی اپنے علم بانٹ سکے اور اس کو صحت اور کامیابی عطا فرمائے اور آخرت میں اچھا مقام عطا فرمائے. آمین. میری اسٹوری تھوڑی سی یہ ہے کہ میں پہلے جیسے طارق بھائی نے بتایا کہ میں پچھلی کلاس میں تھا بیچ 1 میں، تو جملہ اسمیہ تقریباً میں نے 60-70% پڑھا تھا، آلموسٹ مرکب اضافی تک. پھر میری 2-3 ہفتے کی کلاسیں مس ہو گئیں کسی وجہ سے، مجھے دوحہ سے باہر جانا پڑ گیا، اور میرا انٹرسٹ ختم ہو گیا تھا کلاس میں. بالکل بھی میرا کوئی پھر انٹرسٹ نہیں تھا. ایک کلاس میں نے بعد میں اٹینڈ کی آ کے 2 ہفتے بعد، تو مجھے انٹرسٹ نہیں بنا، کچھ 1-2 چیزیں سمجھ بھی نہیں آئی، میں چھوڑ گیا. تو طارق بھائی نے مجھے نا بڑا موٹیویٹ کیا اس کے لیے کہ نہیں آپ نے نا یہ عربی پڑھنی ہے. تو کرتے کرتے میں ٹالتا رہا کہ نہیں اچھا میں آ جاؤں گا، پھر میں ٹال رہتا تھا. تو فائنلی انہوں نے کہا جی آپ کافی لیٹ ہو گئے، نیکسٹ بیچ شروع ہو رہا ہے تو آپ نیکسٹ بیچ میں اب آ جائیں، لیکن آپ نے آنا ضرور ہے. تو ان کی موٹیویشن کی وجہ سے میں دوبارہ کلاس میں آ گیا نیکسٹ بیچ میں. لیکن یقین کریں مثلا میرے جیسا بندہ جس کو میری اردو بہت کمزور ہے، انگلش بھی بہت کمزور ہے، مجھے اس میں ان لینگویجز میں کبھی کوئی انٹرسٹ نہیں رہا.
گرامر خاص طور پہ میں بھاگتا ہوں ہمیشہ ہر لینگویج سے، لیکن اور میں سوچتا تھا کہ مجھے عربی گرامر تو آ ہی نہیں سکتی جب میں اردو اپنی لینگویج ہے وہ نہیں کر سکا، تو عربی میں کہاں سے کروں گا. لیکن طارق بھائی نے اتنے آسان طریقے سے اتنا آسانی پیدا کر دی، اتنے اچھے طریقے سے انہوں نے پڑھایا، وہ لیکچرز دیے کہ یقین کریں اور میں گھر جا کے پڑھتا بھی نہیں ہوں، مثلا بہت کم چند ایک جو کہ فالٹ ہے، ایسا کرنا نہیں چاہیے. مثلا میں گھر جا کے صرف ان کا جو لیکچر یا اٹینڈ کرتا تھا بس اس کی بیس پہ الحمدللہ کافی چیزیں سمجھ آنا شروع ہو گئی ہیں. تو امپورٹنٹ چیز یہی تھی، میں یہی کہوں گا سب سے کہ مثلا جس طرح ان اٹینڈنس جو ہے وہ بڑی ضروری تھی کہ ریگولر جو لوگ نہیں ہیں کم از کم ریگولر رہنے سے، اگر آپ گھر جا کے نہیں بھی پڑھتے یا کم پڑھتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ریگولر رہنے سے بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے اس چیز کا. اب انشاءاللہ اسے ہماری آگے کلاسیں چل رہی ہیں جس میں ہم نے یہ 2-3 کتابیں پڑھنی ہیں، قرآن پڑھنا ہے، تو اگر اس میں بھی ہم کلاس میں ایٹ لیسٹ اٹینڈنس دیتے رہیں اور چیزوں کو کلاس کے اندر اچھی طرح پڑھتے رہیں تو میرا خیال ہے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. یہ ساری پچھلے ٹاپکس کی ریویژن بھی ہوگی اور اس سے پچھلی چیزیں بھی ریوائز ہو جائیں گی اور نئی چیزیں بھی سیکھنے کو ملیں گی. دوسرا طارق بھائی نے مثلا جو قرآن کی احادیث کی چیزیں ہمارے سامنے پیش کی، ہمیں نماز کا طریقہ جیسے بتایا، تو اس میں کافی چیزیں جو تھیں وہ سیکھنے کو بھی ملی، غلطیاں تھیں، ہماری غلطیاں درست ہوئیں. تو میں دعا کرتا ہوں کہ یہ چیزیں سلسلہ چلتا رہے آگے اور سب لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں. تو نیکسٹ میں بلاتا ہوں کامنٹس کے لیے وٹو صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بہت مشکل ہے اس طرح اسپیچ دینا، برداشت کیجیے گا. پہلے تو بہت بہت شکریہ طارق بھائی کا اور آپ سب دوستوں کا. طارق بھائی کے اس حوالے سے کہ انہوں نے ہماری ایک بغیر کسی معاوضے کے اپنا ٹائم نکالا. اس دور میں جب ہمیں کسی کے گھر جانا ہو تو ہمیں ایک چیز پلان کرنی پڑتی ہے، ہمیں کئی چیزیں ریشیڈول کرنی پڑتی. انہوں نے اس چیز کے قطع نظر کہ آج میں نہیں ہوں کل یہ نہیں ہے، اپنی طرف سے تسلسل کو برقرار رکھا، کیونکہ ہماری طرف سے بڑی کوتاہی ہوئی جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں، جس کا براہ راست نقصان تو ہم ہی کو ہوا ہے، کیونکہ جس دن ہم نہیں آئیں گے ہمارا لیکچر مس ہوگا. بہرحال پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر بڑا کرم کیا کہ ہمیں اس پرفتن دور میں یہ ٹائم دیا کہ ہم ادھر آئیں. بہت کچھ سیکھا اور اللہ تعالیٰ اور بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں کچھ زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، بس 1-2 منٹ صرف. یہاں پر کلاس میں آنے سے پہلے کچھ کنسیپٹ ڈیفرنٹ تھے جو ادھر آنے کے بعد ڈفرینٹ ہو گئے. ان میں سے ایک چیز میں آپ سے شیئر کروں گا. ایک دن طارق بھائی نے ہمیں بتایا تھا کہ بات ڈسکشن ہوئی کہ ہم پہلے مسلمان ہیں پھر ہماری نیشنلٹی ہے. اس دن سے پہلے اس دن سے پہلے ڈفرینٹ تھا میرا بلیو. اور اس دن طارق بھائی نے یہ کہا کہ اگر ہمیں نفرت ہونی چاہیے، اگر اس بات پہ ہمیں جاوید بھائی سے نفرت ہونی چاہیے کیونکہ ہم پاکستانی ہیں، یہ انڈین ہیں. ہمیں سے نفرت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم پہلے مسلمان ہیں پھر انڈین یا پھر پاکستانی ہیں. یہ میرے دماغ کے اندر اس دن ایک چیز ایسے آ کے بیٹھی کہ یقین کرے آج جیسی میرے سامنے وسیم بٹ کی ہے ویسے ہی جاوید بھائی آپ ہیں. اور یہ میرا ایک 25-26 سال جب سے چاہو دی اللہ تعالیٰ اس وقت سے کافی بہتر ہوا یہ کنسیپٹ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی یہ دیا کہ اب الحمدللہ ہم پہلے مسلمان ہیں پھر ہماری نیشنلٹی آتی ہے. اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو یہی توفیق دے کہ ہمیں اپنے دین کو آگے رکھیں باقی سب چیزوں سے. اللہ تعالیٰ ہمیں مزید شوق رکھے کہ ہم اس چیز کو کنٹینیو کریں. اور جزاکم اللہ طارق بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو کچھ رکھے. جزاکم اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے اس بہت بہترین کام کے لیے چنا ہے کہ الحمدللہ، کیونکہ علم کا سیکھنا فرض ہے. طلب العلمی فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. تو اس بنیاد پر ہم کو سیکھنا بہت ہی ضروری ہے. اور اس کا جو ہے جتنا بھی شکر کرے ہم کم ہے کہ طارق صاحب ہم کو مل گئے. اور طارق صاحب نے اتنی محنت کی ہے کہ شاید ہی کوئی ایسا کرتا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ ان کو اور صبر دے. ہم جتنی بھی جو ہے کوتاہیاں کرتے ہیں یا جو ہے وہ کرتے ہیں وہ نظر انداز کر دیتے ہیں اور جو ہے کلاس کو ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ سمجھ آ جائے جو غیر حاضر تھے وغیرہ وغیرہ. بہرحال میں زیادہ کچھ بات نہیں کر سکتا ہے.
जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं जनाब तारिक साहब का बहुत मशकूर हूँ। उन्होंने अपने गुनागो मुस्तफ़ियात के बावजूद, अपने तमाम घरेलू कामकाज के बावजूद हमें रेगुलर टाइम दिया। कोई आए या ना आए, तारिक साहब यहाँ मौजूद होते थे। बल्कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हम यहाँ आए और एक बुज़ुर्ग बैठे हुए थे, तो मैंने उनको भी जाके सलाम किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या बात है, आपके उस्ताद पहले आ जाते हैं, आप बाद में आते हैं। तो माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा टाइम दिए। और सीखने के लिए, जब कुरान मजीद को सीखने के लिए, इसकी ग्रामर को सीखने के लिए इन्होंने जितनी मेहनत की है उतनी हम लोगों ने नहीं की। हम लोग शिफ्टों में भी थे, वो भी शिफ्ट में थे, शिफ्टों के बावजूद अपने आप को मैनेज किया है। और बल्कि एक वक्त ऐसा था कि 2 क्लासें या 3 क्लासें भी मेरे ख्याल में कभी चलती रही हैं, तो हम अपनी क्लास अटेंड करने के लिए नहीं आ सकते थे, जबकि वो 3 क्लासें ले रहे हैं, आ रहे हैं और सबको बता रहे हैं, सिर्फ़ एक वजह के लिए कि हम लोगों को या तमाम मुसलमानों को कुरान मजीद समझ आ जाए और हम इस्लाम के मुताबिक चल सकें। क्योंकि आजकल देख रहे हैं जितने भी हालात हैं, मुख्तलिफ़ फ़िरके हैं, तो हर एक ने अपने में तशरीह की हुई है। तो सबसे बेहतरीन तरीका सिर्फ यही है कि हम कुरान मजीद को ख़ुद समझें और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा इंशाअल्लाह। तमाम दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो कि उन्होंने बेसिक ग्रामर सीखी, जिसमें मैं भी शामिल हूँ इंशाअल्लाह। और मज़ीद आने वाले वक्त में ये इंशाअल्लाह सिलसिला चलता रहेगा और हम इंशाअल्लाह इसको कंटिन्यू रखेंगे। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह। इसहाक राजपूत साहब को। वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं कुरान पाक के बारे में जो तारिक साहब ने माशाअल्लाह हमें सिखाया यहाँ पे, और उनकी एफ़र्ट और उनकी जो है, उनको मैं ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। और मुझे ख़ुद ज़ाती तौर पे कुरान सीखने का शौक़ था, और ये जो पूरी ज़िंदगी जो शिफ्टों की लाइफ, और इसमें मैं ट्राई करता रहा, लेकिन जो फाइनली अल्लाह ने मौका दिया वो यहाँ पे कतर में आने के बाद, और तारिक भाई से जो है मेरी किस्मत में था, जो मुझे सीखने का मौका मिला, क्योंकि मैंने उनसे भी शेयर किया था। और जब मैं पार्कों में था वहाँ भी मैं कोशिश की, सिलसिला बनाने की कोशिश की काफ़ी, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मौका मिला, और जो है वो अल्लाह ताला की देन है कि मैं यहाँ पर क्लास में आया, और जो तारिक भाई, और वो भी एक्सीडेंटली मैं यहाँ पर एक जुम्मा पढ़ के निकल रहा था तो क्लास चल रही थी, तो मैंने तारिक भाई से कहा ये क्या सिलसिला है, तो उन्होंने मुझे बताया, और फिर मैंने उस दिन से ज्वाइन किया, और फिर अल्लाह ताला ने मुझे रेगुलरली यहाँ आने का, और कुछ ऐसा सिलसिला मेरी ड्यूटी का हो गया कि शिफ्ट से मैं जनरल शिफ्ट में चला गया और कंटिन्यू करता रहा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला एक बना। और बाकी बहुत ज़्यादा खुशी है दिली तौर पे कि ये हम सबको और इतनी अच्छी क्लास और दोस्त मिले, और बाकी सब दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो। ख़ास तौर पे ये बहुत अजीम और बहुत बड़ा काम है, और बाकी सारी बातें दोस्तों ने कवर कर दी अल्हम्दुलिल्लाह, तो ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा। ओके, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। हमारे बैच 1 के मोहम्मद शिकारी साहब को कि वो आके जो है ना थोड़े अपने ख्यालात बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ने हमें अपनी तरफ से चुन के इस काम में लगाया। हमारी बहुत सालों से कोशिश थी, बहुत सालों से एक फ़िक्र थी कि हम अरबी सीखें ताकि कुरान को समझ सकें, और ये जज्बा, ये वलवला दिल में बहुत सालों से था। यूँ कहें कि एक अनकम्प्लीटेड मिशन बचपन से रहा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ही का करम है कि तारिक साहब ने ये मेहनत की और सोनी धरती के ज़रिए ये बात को फैलाई और दोस्तों के ज़रिए हम तक पहुँची। तो हमने फ़ौरन कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मौका दिया, शुरू करते हैं। क्योंकि ये हमारे लिए मुश्किल था, दोहा जाना, फ़नार जाना। यहाँ राजगैस में हमारा काम ऐसा होता था कि लेट आते थे, तो आना जाना और वो मुश्किल था। लेकिन एक घर बैठे तैयार सा एक प्रोग्राम मिल गया। ये अल्लाह का करम है, और ये अल्लाह ही की तरफ से है कि अल्लाह ने ये बात तारिक साहब के दिल में डाली और हमारे दिलों में और जहनों में उतारी कि हमें सीखना चाहिए।
تو میں سب سے پہلے اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمیں اللہ نے چنا اور ہدایت کی طرف بلایا. کہتے ہیں کہ سب سے بہترین اگر کسی کو کچھ دینا چاہے اور دیتے ہیں تو وہ ہدایت ہے. ابھی ہمیں ہدایت مل نہیں گئی, الحمدللہ مسلمان ہیں, الحمدللہ ہم نماز صلات اور عبادات کرتے ہیں, لیکن پورا قرآن کو سمجھنا اور پوری ہدایت کی طرف چلنا, میں یوں کہوں گا کہ اللہ نے ہمیں چن لیا اس راستے پہ چلانے کے لیے. ابھی ہماری جرنی ختم نہیں ہوئی, یہ تو شروعات ہے. اور یہ جو چھوٹا سا کورس ہم نے کیا ہے اس سے تو ہمیں اس راستے پر چلنے کی ہمت ملی ہے, ابھی تو چلنا شروع بھی نہیں کیا. تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا, اپنے آپ سے بھی کہوں گا کہ آگے یہ پروگرام جتنا چلے اس میں جڑتے رہیں اور اللہ کا شکریہ ادا کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ طارق صاحب کے لیے بھی بہت دعائیں کریں کہ اللہ ان کو دنیا آخرت میں اس کا سب سے بہترین بدلہ عطا فرمائے, کہ انہوں نے بہت محنت کی ہے, اپنا وقت دیا ہے, اپنی طرف سے بہت جان کھپائی ہے. اور طارق صاحب سے خاص ہماری گزارش ہے کہ ہمیں معاف کر دیں, ہم نے جتنا اس کورس کا جتنا حق تھا اتنا ہمیں ادا نہیں کیا. ہمیں آنا چاہیے تھا وقت پہ اور ہر کلاس کو اٹینڈ کرنا چاہیے تھا, ہوم ورک کرنا چاہیے تھا, ہم نہیں کر سکے, ہماری مشغولیات تھی. اور وہ تو بہانہ ہے, جس کو کرنا ہوتا ہے وہ تو ویسے بھی کر لیتا. ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو پورا ہوم ورک کر کے آتے تھے, ہر روز آتے تھے, شفٹوں میں ہونے کے باوجود کر کے آتے تھے. ہم نہیں کر پائے, ہم معذرت چاہتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم سیکھیں اور آگے چلیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو کچھ سیکھا ہے اس پر عمل کریں. جو احادیث طارق صاحب نے ہمیں سنائی, بتائی, سمجھائی, اس پر عمل کریں, اور قرآن شریف کو جتنا سمجھے اس پر زیادہ عمل کریں. یہ علم حاصل کرنا اس لیے نہیں ہے کہ ہم بڑے ہو جائیں, بڑے سمجھدار ہو جائیں. علم کا اصل مقصد تو عمل ہی ہے. اور کہتے ہیں کہ چاہے عابد جتنی بھی عبادت کر لیں, عالم کی عبادت سے آگے نہیں بڑھ سکتا. عالم کی چھوٹی سی عبادت عابد کی بڑی عبادت سے بڑھ جائے گی, کیونکہ وہ سمجھ کے کرتا. تو ہمیں جتنا سیکھنے کو ملے اللہ ہمیں اس علم کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اس علم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جتنا آگے ہم اس کام کو آگے بڑھا سکیں ہمارے دوستوں میں, ہمارے گھر والوں میں, مزید اللہ اس سے ہمیں فائدہ پہنچائے, اور اللہ ہم سب کو ہدایت کے راستے پہ تا موت اور قیامت تک ہم سب کو اور مسلمانوں کو چلائے رکھے. اور اللہ طارق صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے, دنیا آخرت میں اس کی بہترین بدلہ نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم. جزاک اللہ حنیف شکار صاحب. میرا خیال ہے کہ سلسلہ فردر آگے چلاتے ہیں, کافی ٹائم ہو گیا, تو نسیم صاحب سے گزارش ہے کہ ذرا آپ. السلام علیکم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. باقی کوئی بات رہ تو نہیں گئی, صرف میں اتنا کہوں گا کہ یہ جو فیسلٹی ہمیں ملی ہے, اگر پاکستان میں رہتے ہوئے میں دیکھوں کہ ضلع سرگودا میں کافی عرصہ کوشش کرتا رہا کہ ایسی فیسلٹی مجھے ملے جہاں پہ میں عربی گرامر سیکھوں, لیکن پورے ضلع میں ڈسٹرکٹ میں اویلیبل نہیں ہے. لاہور میں ہے, فیصل آباد میں ہے, لیکن وہاں پہ جانا آنا وہی پرابلم ہے. پھر میں نے اور زہر بھائی نے کوشش کی کہ فنار سے 2 مہینے ہم نے لگائے, وہ بھی بہت مشکل ہے. ہم اس وقت دوحہ میں رہتے تھے, تو ہم نے کوشش کی, لیکن وہ بھی بیچ میں سلسلہ ٹوٹ گیا. تو یہ جو فیسلٹی ہے اس کا آپ اکرام کریں, یہ سوچ نہیں سکتے کہ کتنی بڑی فیسلٹی ہمیں یہاں پہ گھر بیٹھے ہوئے ملی ہے. اور اگر ہم آن لائن کرنا چاہیں تو ہمارے اندر اتنی انکریج نہیں ہے کہ ہم اس کو جاری رکھ سکیں. تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے طارق صاحب کو, بس میں اتنا ہی کہوں گا. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. مرزا صاحب نہیں ہے نا؟ اچھا, میں دعوت دیتا ہوں ہمارے بہت ہی اہم تبلیغی ساتھی کو, مشتبہ کو, کہ وہ آ کے اپنے خیالات کا اظہار کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اصل میں بالکل بھی تیار نہیں تھا کہ مجھے بلایا جائے گا. الحمدللہ سب سے پہلے جو ہے اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ جل شانہ کا جو ہے فرمان ہے قرآن کے اندر کہ لئن شکرتم لازیدنکم, جیسے سب بھائیوں نے جو ہے اس بات کا ذکر کیا ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی فیسلٹی دی اور قرآن کو سمجھنے کی, ہے نا. قرآن کے اندر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ومن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ, ہے جس کو اللہ جل شانہ جو ہے نا اسلام کے لیے چن لے, جس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے, ہے نا میرے بھائی, تو وہ جو ہے ہدایت کے نور پر ہے نا. اور جس کو اللہ جل شانہ ہدایت دے دیں تو اس دنیا کی سب سے بڑی جو ہے اس کو دولت مل گئی.
تو اس کے لیے جو ہے الحمدللہ بہت کچھ سیکھا. جیسے گرامر کے لحاظ سے پہلے شاید اتنا جو ہے نا قرآن کا ترجمے آتے تھے, کافی حد تک سمجھ لیتے تھے, مگر جو اس کے اندر جو ہے جو بات چھپی ہوتی تھی, جو اس کے اوپر ایمفیسائز ہوتا تھا جس بات پہ, وہ نہیں سمجھ آتی تھی, یعنی لہجہ نہیں سمجھ آتا تھا. مگر الحمدللہ ابھی یعنی میں تو بہت زیادہ ریگولر اسٹوڈنٹ نہیں رہا, یعنی ٹائم کے لحاظ سے پورا ٹائم کے لحاظ سے, مگر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے طارق بھائی کو چنا, اور جو ہے نا ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے اس کلاس میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی دین کے لحاظ سے جو مجالس ہوتی ہیں, جیسے حج پہ لوگ جاتے ہیں یا کوئی بھی اور ہوتی ہیں, ان کے اندر جو اللہ جل شانہ محبت ڈالتے ہیں وہ کسی اور شعبے میں نہیں ہوتی ہے نا. آپ جو ہے 15 سال ایک شفٹ میں کام کر لیں, وہ محبت نہیں آئے گی ہے نا. مگر یہ جو 3-4 مہینے کا ہمارا تعلق ہے نا, یہ اب دیکھیں کہ ایک دوسرے سے محبت, ایک دوسرے سے تعلق جو ہے وہ ہم کسی دوسری جگہ نہیں پا سکتے ہے نا. تو اس لیے ہم دین کے لحاظ سے ایک دوسرے سے جو ہے نا جڑنا سیکھ لیں ہے نا, کہ یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی مجلس سی, اس کے ذریعے سے اللہ نے کتنی محبت ڈالی. تو ہم جب پورے دین کے اوپر چلیں گے, جیسے مہتاب بھائی نے بات کی کہ ہمیں ہر شعبے کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت اللہ کا کون سا حکم میرے اوپر لاگو ہے. میں اگر چل رہا ہوں تو میرے اوپر کون سا حکم ہے, میں اگر مسجد میں جا رہا ہوں تو کون سا ہے, گھر میں ہوں تو کیا ہے نا. ان سب چیزوں کو سیکھنا ہے. اور چونکہ یہ جو ہمارے دین ہے, اس کی زبان جو ہے وہ عربی ہے نا. بے شک ہمارے علماء نے بہت محنت کی اور ہمیں جو ہے نا بڑے آسان طریقے سے دے دیا, مگر اس کو ہم سیکھ کے ہم کسی ایسے آدمی سے جو دین کے اندر جو ہے خیانت کرنے والا ہو, اس سے بچ سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں خود اللہ نے سمجھ عطا فرما دی. تو اس کے لیے الحمدللہ اب میں سب کا شکر ادا کرتا ہوں, اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں چنا ہے. اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنا ہے. ایک ہے میرے پاس, ایک ہے شکر جو ہے زبان سے کہہ دینا الحمدللہ شکریہ ہے نا. ایک ہے کہ ان صلاحیتوں کو جو ہے نا اس کے بڑھوتری کے لیے استعمال کرنا. جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جان مال وقت دیا, صحت دی ہے نا, اس صحت کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرنا. میرے پاس گاڑی ہے, اس کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کرنا ہے نا. اور دل کے اندر جذبہ کیا ہو کہ اللہ جل شانہ مجھ سے, میری آنے والی نسلوں سے, اور میرے پاس جو کچھ اللہ نے دیا ہے وہ سارے کا سارا دین کے لیے استعمال کر لے ہے نا. یہ میرے پاس اصل شکر ہے. یہ کیا ہے, اصل شکر ہے نا. تو اس کے لیے انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے نا جاری رکھنے کے عزم کریں ہے نا, کہ جو سمجھ آئی ہے اس کو مزید جو ہے نا آگے پھیلائیں, اور جو کمی رہ گئی ہے اس کو دوبارہ جا کے اپنے بھائیوں سے جو ہے نا ڈسکس کر کے اس سے جو ہے نا حاصل کرنے کی کوشش کریں. میں آپ سب لوگوں کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے جو ہے نا یہ موقع دیا بولنے کے لیے. جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہ. ماشاءاللہ مصطفیٰ بھائی بغیر تیاری کے اس طرح بول رہے ہیں, تو مثلا تیاری کے ساتھ آتے تو سب کے خیالات سن کے نا بہت اچھا لگ رہا ہے. مثلا ٹائم کی شارٹیج یا مثلا سب کو موقع دینا چاہیے تھا, لیکن ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے سب کو موقع نہیں دے سکتے. تو آخر میں جو ہے نا ہمارے استاد محترم محمد طارق صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کے اپنی فائنل اسپیچ دیں. پہلے اکبر بھائی کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنا تحفہ کلیکٹ کریں طارق صاحب سے. ماشاء اللہ جی, اکبر بھائی ہمارے واقعی بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھے, نو ڈاؤٹ. دوسروں کو بھی دلوائے ہیں. ٹھیک ہے جی, اللہ تعالیٰ اور برکت عطا فرمائے. ٹھیک ہے, بہت اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں جاوید ڈاکورا. وہ دوسری بھی دونوں. وہی ہے جاوید بھائی جی, واقعی ان کی کاوش ہے. ہندی کے باوجود انہوں نے نو ڈاؤٹ فل کوشش کی ہے. وہی ہے. اب پیک اس لیے نہیں ہو سکا کہ پیکنگ مٹیریل ختم ہو گیا تھا. یہ ہندی والی بڑی مشکل ہوئی میں سرچ کرنے میں. جی سمیر بھائی, جی سمیر بھائی بھی آپ کو اندازہ ان کی کیا کہ واقعی نو ڈاؤٹ انہوں نے بھی پوری محنت کی اور اپنا وقت دیا. جزاکم اللہ خیرہ. سید تنویر صاحب جی بہت پرانے ساتھی ہیں میرے. اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی عطا فرمائے. ان کو بھی میں کھینچ کے لایا. بہرحال اللہ لانے والا ہے, میں صرف میڈیٹر تھا. وسیم
آ جائیں آپ ہی ہیں وسیم, اور کوئی بھی نہیں ہے, واسم بھی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, وسیم بھائی بھی بڑی محنت سے آئے, بڑی کوشش کی, اللہ نے ان کو توفیق دی, جزاک اللہ خیرہ, اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے. ہاں جی آگے جی کلاس مانیٹر ہیں, میں امجد صاحب سے پرسنلی معذرت کرتا ہوں, واقعی میں نے ان کو یعنی مذاق میں ٹونٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حکمران کو کامیاب کرے, اسے ہدایت دے, اللہ اسے ہدایت دے, اللہ اس سے دین کی خدمت لے, نہ کہ ڈرامے بازیاں کروائے, اللہ تعالیٰ اس سے دین کی خدمت لے. دیکھیں ہماری صرف مقصد ہے کہ ہمارے حکمران بھی دین کی خدمت کریں. ٹھیک ہے جی, تہاڈی وجہ تو انہوں دعاؤں مل گئی ہیں. سعد اقبال صاحب, ایک منٹ بناؤ جی. سعد اقبال صاحب یہ بھی ہمارے پرانے سٹوڈنٹ ہیں, لیکن لگن ہے جو آ رہے ہیں. واقعی جو پچھلی کلاس سے آئے ہیں, صرف کیا ان کو موٹیویٹ مل چکا ہے. وعلیکم السلام. اسحاق بھائی کی ایک خوبی ہے, اسحاق بھائی کی, یہ ہاتھ ادھر دیں, اسحاق بھائی کی ایک خوبی ہے کہ ان کے پاس عربی کی ڈگری آلریڈی موجود ہے. عربی کے یہ یونیورسٹی سے ڈگری ہولڈر ہیں بغیر پڑھے. قمر بھائی دوست ہیں نا, پھر شاگردے کے بعد ذرا انفارمیشن زیادہ دیتے ہیں. وعلیکم السلام. قمر بھائی کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے, انہوں نے بڑی محنت کی. ٹھیک ہے وہی جزاک اللہ خیر. یہ میرے بیچ فیلو ہیں پارکوں سے, لیکن ہم نے پارکوں میں کیریئر شروع کیا اور آج استادی شاگردی میں بدل گیا. اللہ تعالیٰ اور ترقی دے. میں کچھ کہنا چاہوں گا ان کے بارے. ماشاءاللہ جو میں نے ان کو دیکھا ہے, ہر کام میں, ہر اس میں پیک پہ گئے ہیں. تو ماشاءاللہ بھی جو چینج ان کے اندر آئی ہے, یہ بھی پیک پہ آئی ہے, اور انشاءاللہ استقامت دے اللہ تعالیٰ, اور ہمارے میں چینج لانے والے جو بنے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا آخرت میں درجات بلند کرے, ثواب دے اللہ تعالیٰ انہیں. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. میں لکھنے تو لگا الطاف بھائی, میں کہا نہیں یار. جزاک اللہ خیر جی. الطاف بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے. الطاف بھائی بھی میرے پرانے ساتھی ہیں, بی ایچ پی سے ہمارا تعلق ہے, لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ نے ہمیں کیسے جوڑا ہوا ہے, یہ اللہ کا احسان. جزاک اللہ خیر الطاف بھائی. یوسف بھائی سے اور بھی تو اردو سیکھی ہم نے, مزہ آیا اردو سننے کا واقعی. جزاک اللہ خیر جی, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. جی شکار صاحب نہیں آئے نا آپ. وہی ہے اسد اللہ خان نہیں. جی حنیف صاحب. آمین آمین. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر.
جتنی میں نے شفیق بھائی کو یہاں لانے میں ہوئی ہے نا آپ کو اندازہ نہیں ہے. طارق بھائی آپ اچھا ہمارے جو فرسٹ بیچ میں سے جو ساتھی ہیں جن کو ان میں سب سے پہلے نام ہے محمد شیکاری صاحب کا. جزاک اللہ خیر شکار صاحب. اللہ آپ کو بہت آمین آمین ثم آمین. واقعی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, شکاری صاحب کی جو انہوں نے بتایا بچپن سے ان کی کوشش تھی. انہوں نے مجھے بتایا کہ بچپن سے وہ ٹرائی کر رہے تھے, لیکن یہاں آ کے ان کو اندازہ ہو کہ یار ہم کر سکتے ہیں. جاوید بھائی نے یہی بات کی کہ ہمیں آپ نے کیا کیا کہ اتنا کانفیڈنس دے دیا کہ ہم کر سکتے ہیں. اس سے پہلے تھا نہیں بھی عربی کو تو سوچو بھی نہ, اور یہ سوچی سمجھی سازش تھی کہ عربی کو مشکل ہمارے ذہنوں میں بنایا گیا, ورنہ عربی مشکل ہے نہیں. جزاک اللہ خیر. ہاں جی نسیم بخیر باہر چلا گیا, وہ بھی نہیں ہے. ماشاء اللہ جی. مجتبیٰ بھائی کا آپ کو پتہ ہے ان کے سامنے رشتہ کیا ہے, اور ہمارا تعلق کب سے ہے جی؟ بچپن سے. بچپن سے کرکٹ کھیلنا پڑھنا. لیکن دیکھیں اللہ نے, یہ میرے سے عمر میں بہت کافی بڑے ہیں, لیکن اللہ نے کس طرح کنورژن کیا. میں اللہ کا احسان مند ہوں. جب میری پہلی کلاس شروع ہوئی سامنے ایچ او پی بیٹھا, مینیجر بیٹھا, سپروائزر بیٹھے, میرے سینئر پینل آپریٹر یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, تو یقین کریں میرے دل میں کیا آیا تھا, یہ وہ رب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ اس قرآن کے ذریعے اللہ بعضوں کو عزت دیتا ہے, بلند کر دیتا ہے, بعضوں کو گرا دیتا ہے. واقعی کہ صرف قرآن کی تھوڑی سمجھ تھی, میں قرآن کا عالم یا حافظ یا قاری یا مفسر نہیں ہوں, صرف عربی سے تعلق ہے, لیکن وہ قرآن سے جڑا ہوا ہے. اس لیے کیا ہوا کہ میں نے اللہ کا شکریہ, اللہ تیرا احسان ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہم بات کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ بھائی کوئی ان کی وہ نہ ہو جائے, لیکن ایز اے ٹیچر اللہ نے کھڑا کر دیا. یہ اللہ کا احسان تھا. ظہور بھائی ماشاء اللہ ہمارے بڑے بہت پیارے ساتھی ہیں. میں آپ کو لیٹسٹ انفارمیشن دوں, ابھی میں بات سیدھی ہے, انہوں نے مجھے کہا جی میں نہیں آ رہا, میں کدھر ہوں, تبلیغی جماعت کے ساتھ ہوں. میں نے کہا پھر آپ ادھر ہی رہیں, اور کلاس گروپ سے میں نے کیا کر دیا, ایگزٹ کر دیا. اس کے بعد پھر کیا ہوا, یہ پہنچ گیا. یہ کیا ہے, کیوں؟ ایز اے ٹیچر کہ انہوں نے ریگارڈ کیا کہ نہیں یار استاد ناراض ہو رہا ہے تو اب مجھے جانا ہے. جزاک اللہ خیر جی, آپ تشریف لائے. میرا لسٹ میں نام نہیں ہے کہ میں کچھ بیان کروں, لیکن میں کرنا چاہتا ہوں. چلیں نہیں آپ نو پرابلم. اصل میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو ہے نا قرآن کا علم ابھی مدرسوں تک محدود ہے. ہم جیسے دنیا دار لوگ ہیں, بہت مشکل ہے اپروچ کرنا. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ پلیٹ فارم دیا اور گھر بیٹھے سیکھ رہے ہیں. یہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. یہ گھر بیٹھے ہمیں ہدایت مل رہی ہے, قرآن سیکھنے کو مل رہا ہے. اس میں جو سب سے بڑی بات ہے نا کہ ایسے استاد کا مل جانا جن کے اندر یعنی ایک تڑپ ہے شاگرد کے بارے میں. کتنی دفعہ میں نے بھی بہت چیزوں سے نفی کی کہ میں بزی ہوں یا یہ, لیکن جان نہیں چھوڑی. حالانکہ باپ اپنے بچے کو 2-3 دفعہ کہے گا, پھر کہے گا کھلی ولی جائے, لیکن ان کے اندر جو جذبہ ہے, اگر میں نیگیٹو لیتا کہ یار انہوں نے اتنا غصہ کیا اور وہ ایگزٹ کر دیا تو وہ نقصان تو میرا ہی تھا. لیکن میرے دل میں آیا کہ یار اتنی تڑپ میرے لیے کہ یعنی سب لوگ آئے ہوں گے اور میں پھر بھی یاد ہوں ان کو, یہ کسی میں ہوتی ہے. تو ہمیں یعنی استادوں کی قدر کرنی اللہ تعالیٰ سکھائے, اور اس علم کو آگے بڑھانے کی, سیکھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب بھی ان میں سے ہیں جو اردو سیکھ رہے ہیں, لیکن ماشاء اللہ بڑی کوشش, اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب فرمائے. اچھا یہ سیکنڈ کلاس میں بھی میں نے ان کو 2-3 دفعہ میسیج فون کیا کہ بھائی مہربانی کریں آپ تشریف لائیں. کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑی کوشش کی ہے, اس کوشش کو ہم کمپلیٹ کریں. جزاک اللہ خیر. جزاک صاحب وہ نہیں ہے جی. محمد اشرف صاحب.
بہت شکریہ انہوں نے مجھے سیکنڈ گروپ میں ایڈ کیا. تو ورنہ تو السلام علیکم. ورنہ تو ہم تو پہلے بیچ کے تھے اور چھوڑ گئے تھے کہ چلو جی آپ جتنا کر لیے اتنا ہی کافی ہے. لیکن یہ طارق صاحب کی محبت ہے, اللہ تعالیٰ ان کو ان کا صلہ دے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی وہ ایفرٹ لے کے آئے کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے ادا کر سکیں. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. نیکسٹ جی عمران زاہد صاحب. السلام علیکم جی. عمران زاہد صاحب, ان کی ویسے عربی سے کلاس سے بڑی محبت ہے, یعنی وہ کنٹینیو اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے شروع سے, کوئی موقع نہیں چھوڑا انہوں نے. اگر اویلیبل ہیں تو آئے ہیں, غلطی سے مس ہو جائے تو الگ ہے. تھوڑا سا کہنا چاہوں گا جی. تو عربی سیکھنے کے لیے میرا بڑا شوق تھا, اور میں تقریباً کوئی 12-15 سال سے قرآن پاک جو ہے اردو میں اسٹڈی کرتا تھا. کہ میری کوشش رہی تھی کہ میں عربی پڑھ رہا ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے. تو اس کا مطلب سمجھنے کے لیے میں کم از کم 1 یا 2 رکوع جو ہے وہ اردو میں پڑھتا تھا. پھر وہ پورا قرآن جو ہے تقریباً سال میں ختم ہوتا تھا. تو یہ تقریباً میری ایفرٹ رہی, کہ کوشش رہی کہ میں عربی کو سیکھوں. تو یہ ایک بائی چانس جو کہ چانس ملا کہ 4-5 یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے پہلی کلاس میں. تو کچھ میسج مجھے ملا کہ جی اس طرح سے کلاس آ رہی ہے, تو پہلے سے ہی شوق تھا تو وہ اٹینڈ کیا, اور الحمدللہ آج اس اسٹیج پہ ہیں کہ کچھ سمجھ آتا ہے, پڑھتے ہیں تو کچھ سمجھ آتا ہے. اور اس پر میں اپنی اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور طارق صاحب کے لیے بہت مشکور ہیں ان کے, کہ انہوں نے اپنی اتنی مصروف لائف میں اتنا ٹائم نکال کے ہمیں دیا, اور ہمارے لیے یہ ایک آخرت کا سامان ہے. ویسے تو ہم نے دنیا میں انسان بہت کچھ حاصل کرتا ہے, کوئی انسان کی لالچ یہ ہوتی ہے کہ میں یہ بھی حاصل کروں, یہ بھی حاصل کروں, لیکن جو اصل سرمایہ ہے وہ یہی ہے جو ہمارے ساتھ جانا ہے, اور اسی نے ہمارا آخرت میں جو ہے ہماری عاقبت کو سنوارنا ہے. تو میں بہت مشکور ہوں طارق صاحب کا, بہت شکریہ صاحب, جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جی, جزاکم اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. انشاءاللہ اس جو کلاس ہے اس کو ہم اسی جس سے ذیل اور زیست سے ہم یہاں آئے ہیں آج, جتنی محبت سے, اس محبت سے ہم اپنی حاضریوں کو بھی بنائیں کلاس میں, تاکہ ہم اس سے زیادہ سے زیادہ بینیفٹ حاصل کر سکیں. جی انشاءاللہ اب